اولاد اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں خوشی، سکون اور امید عطا کرتی ہے۔ اولاد ماں باپ کے دلوں کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد انسان کے لیے محض دنیاوی خوشی نہیں بلکہ ایک بڑی امانت بھی ہے جس کی تربیت والدین پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ والدین کو اپنی اولاد کی درست تربیت کا حکم دیا ہے تاکہ وہ نیک، صالحہ اور فرمانبردار بن سکیں۔ اولاد کی تربیت محض دنیاوی تعلیم دینا نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ایمان، اخلاق، شکر اور عبادت کی روشنی پیدا کرنا اصل تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بخاری مسلم۔ یعنی والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت کیسی کی۔ اگر والدین نے اپنے بچوں کو نیکی، عبادت اور اخلاق کی راہ دکھائی تو وہ قیامت کے دن ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اسلام میں بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ زور نماز پر دیا گیا ہے، کیونکہ نماز ایمان کی بنیاد اور دین کا ستون ہے۔ جس بچے کے دل میں نماز کی محبت ڈال دی جائے وہ کبھی بھی برائیوں اور گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول بیان کیا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 17۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایک باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز کا عادی بنائے۔ نماز دراصل انسان اور اللہ کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب ایک بچہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نہ پڑھے تو سختی کرو۔ ابو داؤد۔ اس حدیث میں بچوں کو نماز کی تربیت کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی، نرمی اور محبت سے عادت ڈالنا، پھر مثال کے ذریعے عمل کروانا، اور آخر میں مستقل مزاجی پیدا کرنا۔ بچوں کو نماز سکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین خود نماز کے پابند ہوں، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود نماز میں سستی کریں گے تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ سب سے پہلے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، اذان کی آواز لگائیں، مل کر باجماعت نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد دعا مانگنے میں بچوں کو شامل کریں۔ بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ نماز کوئی بوجھ نہیں بلکہ سکون اور محبت کا عمل ہے۔ بچوں کو نماز سکھانے کے لیے شروع میں صرف ساتھ کھڑا ہونے دیں، ہاتھ باندھنا، رکوع اور سجدہ کرنا سکھائیں۔ ان سے مکمل قرات یاد کروانے کی جلدی نہ کریں۔ اگر وہ نماز کے دوران کھیل بھی جائیں تو انہیں سختی سے نہ روکیں بلکہ نرمی سے سمجھائیں۔ اگر وہ کبھی نہ پڑھیں تو ان پر غصہ نہ کریں بلکہ محبت سے کہیں کہ اللہ تم سے بہت خوش ہوتا ہے،
جب تم نماز پڑھتے ہو۔ یہ جملہ ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے نماز کو دلچسپ بنائیں۔ مثلا نماز کے بعد ان کے لیے چھوٹے انعام رکھیں، یا کہیں آج ہم سب مل کر مسجد والے انداز میں نماز پڑھیں گے۔ جب آپ نماز کو محبت، مسکراہٹ اور خوشی کے ساتھ سکھائیں گے تو بچے خود بخود اس کے عادی بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، تربیت میں سب سے زیادہ اثر محبت اور مثال کا ہوتا ہے، ڈانٹ کا نہیں۔ جب بچہ 5 یا 6 سال کا ہو جائے تو اس کو چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کروائیں، جیسے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس اور تشہد۔ ان آیات کا مطلب آسان زبان میں سمجھائیں تاکہ وہ جانے کہ نماز میں وہ کیا کہتا ہے۔ جب وہ سمجھے گا تو اس کے دل میں عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ بچوں کو بتائیں کہ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنی شکر گزاری ظاہر کرتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں اللہ سنتا ہے۔ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے چند آسان اور مؤثر طریقے یہ ہیں۔ روزانہ مقررہ وقت پر نماز پڑھیں تاکہ بچے وقت کی پابندی سیکھیں۔ بچوں کو نماز کے لیے محبت بھرے انداز میں بلائیں۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھیں کہ وہ نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ ان کے لیے نماز کو خوبصورت بنائیں، جیسے سادہ جائے نماز، چھوٹی ٹوپی یا چھوٹی سی چادریں، تاکہ انہیں خاص محسوس ہو۔ اگر وہ نماز پڑھ لیں تو ان کی تعریف کریں، ان کو احساس دلائیں کہ آپ ان پر فخر کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مل کر بچوں کو نماز کا عادی بنا دیتی ہیں۔ جب بچہ نماز کو خوشی کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگہ بنا چکی ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا بچہ آگے چل کر نیک، فرمانبردار اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز کے پابند ہوں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو نماز کا گھر بنائیں۔ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان کو احساس دلائیں کہ نماز ہی زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے۔ اب آخر میں ایک خوبصورت دعا جو ہر والدین کو اپنی اولاد کے لیے کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالحہ بنا، انہیں نماز کا پابند بنا، ان کے دلوں میں ایمان اور محبت رسول پیدا فرما۔ اے رب کریم، انہیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے اخلاق کو بہترین بنا، اور ہمیں ان کی نیکیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما اور انہیں اپنے نور ہدایت سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں تاکہ نیکی کا پیغام آگے بڑھے، شیئر کریں تاکہ دوسرے والدین بھی اپنی اولاد کو تربیت بہتر بنا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسے خوبصورت اسلامی پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ یاد رکھیں، ایک اچھی تربیت صرف آپ کے بچوں کی ہی نہیں بلکہ پوری امت کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی حالت میں ہی زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ کرے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔